بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. کوسی عورتیں حرام ہیں شادی کے لیے، وہ تفصیل سے بتا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یعنی شادی جو کرتا ہے انسان تو کن عورتوں سے شادی کرنا حرام ہے وہ ہر ایک کا تفصیل سے بیان کر دیا اللہ تعالیٰ. ان کو چھوڑ کے دوسروں سے کر سکتے. اب دیکھیے پہلا لفظ حرمت. بولو ازر میں آئے، اس کا مادہ کیا ہے؟ ہا را میم. ہا را میم. تو کیا ہے؟ سادہ ہے؟ کیسا ہے یہ؟ تفعیل کا ہے کیونکہ درمیان میں تجدید بتا رہا ہے. مادے کے درمیان پر تجدید ہے تو مطلب کیا ہے؟ یہ تفعیل کا ہو گیا. تو اس کا مصدر کیا بنے گا؟ تحریمن. تحریمن. تحریمن کے معنی حرام ہونا، حرام کرنا. تو ماضی کیا ہوگا اس کا؟ پورے وہ گرا دیا تو حرما ہو گیا. حرما. حرما. اب یہاں کیا دیکھیے بعد میں کیا لگا دیے؟ تاز جزم لگا دیے تو کوسا صیغہ ہو گیا؟ وہ واحد مونث کا صیغہ ہو گیا. واحد مونث کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے، تفعیل کا ہے. اب یہ کیا ہے؟ حرمت ہے. بولو ازر میں سوچ کے یہ کیا لفظ کو پہچانو اس کو. ماضی ہے اور مونث ہے بول دیے. اب اور کیا چیز چھٹی ہوئی ہے وہ بولو. مجہول. بالکل صحیح. مجہول ہے. کیسا پہچانے بھائی؟ اب حرما ہے نا، ماضی کیا ہے؟ حرما ہے. تو پہلے حرف پہ پیش، درمیانی حرف پہ زیر ہو گیا تو کیا ہوتا؟ مجہول ہوتا. سمجھے بھائی؟ ماضی کا صیغہ اگر ہے، سادہ ماضی ہے، اگر اس کو مجہول بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ پہلے حرف پہ پیش، درمیانی حرف پہ زیر. وہی ہو گیا حرمت. حرمت یعنی حرام کر دی گئی. حرام کر دی گئی. کر دی گئی لینا پڑیں گا یہاں مانے. اب دیکھو یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ واحد کا صیغہ ہے. معنی جمع کے لیے بول رہا ہوں میں. کیوں بھائی؟ وجہ جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ سے شروع ہو رہا ہے. ہاں. یعنی اگر شروع میں فعل آ گیا، اگر شروع میں فعل آ گیا تو واحد بھی استعمال کر سکتے، جمع بھی کر سکتے، واحد بھی کر سکتے. اکثر قرآن میں جو ہے اگر فعل شروع میں آیا تو واحد کا صیغہ آتا. کس کے لیے؟ جمع کے لیے بھی. بعد میں جمع کے لیے بھی جو اگر آ رہا ہے وہ تو کیا ہوگا؟ وہ واحد کے صیغہ استعمال ہوتا عام طور پہ. چند جگہ پہ جو ہے جمع کا بھی صیغہ ہے مگر زیادہ تر جو ہے واحد کا صیغہ آتا. جمع کے واسطے بھی پہلے آیا تو حرمت علیکم. علیکم کیا ہے بھائی؟ علا اور کم کا کامبینیشن ہے. علا مانے حرف جر ہے، کم بول تو ہاں. تو علیکم تم پر، حرام کر دی گئی تم پر. ٹھیک ہے نا؟ اب آگے دیکھیے کیا حرام کر دی گئی؟ امہاتکم. امہاتکم تمہاری مائیں. پہلا بول سب سے بڑی چیز کیا بول رہے ہیں؟ آپ کی مائیں آپ پر شادی کے لیے حرام ہیں. کوئی شخص اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتا. اس کا واحد کیا ہے بھائی؟ امہات. امہات تو نہیں ہے تو کیا اس کا وہ بولو کہ جمع کا صیغہ ہے یہ. امہاتکم بولتے تمہاری مائیں. واحد کیا ہے اس کا؟ امن. یہ ذرا جب اس میں رشتوں کی چیزیں ہیں نا
نوٹ کر لینا, واحد میں اور جمع میں ذرا فرق آتے رہتا. یہ ہے امن. امن ایک ماہ, واحد کا صیغہ ہے. اب جمع بناتے وقت کیا کرتے عام طور پہ؟ الف تے کی جمع رہتی, کیا کرتے؟ الف تے لگاتے, ہے نا. تو کیا ہو جاتا ہے یہ؟ اصل میں یہ ہونا اماتن, اصل میں کیا ہونا, ضابطے کی لحاظ سے دیکھے تو اماتن ہے, مگر اس میں کیا ہے, ہا کا اضافہ کر دیتے. اس میں کیا لکھتے اس کو؟ ہاتن. ایسا ایک ہا, یہ الف تے ہے نا, ایک ہا کا اضافہ ہوتا ہے اس میں, بس اضافہ ہے قرآن میں استعمال ہوا ویسا. کوئی اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. ذرا بولنے میں ذرا تکلیف ہے اس کو. امات ہے نا, کیسا پڑھیں گے اس کو؟ امات پڑھیں گے. اور یہ کس کا صیغہ ہے؟ مونس کا صیغہ ہے. تو مونس کے لیے ہا ہتانا وہ رکھ دیے, امہاتن. بعض چیزیں ہیں قرآن کے جو آئے ہیں ضابطے سے ہٹ کے رہتے ہیں, تو جو قرآن میں ہے اسی کو صحیح سمجھنا ہے, اپنا ضابطہ برخاست اڑا دینا. یہ اصول ہے قرآن کا. کیوں؟ قرآن میں جو آ گیا وہی فائنل. قرآن میں کوئی چیز آپ کو پڑھتے وقت اگر غلط دکھی تو یہ تصور پہلے لا لینا کہ یہ غلط نہیں ہو سکتا, میں غلط ہوں. قرآن میں تلاوت کرتے وقت اگر یہ احساس ہوا آپ کو کہیں کہ یہ غلط معلوم ہو رہا ہے تو اس کو کبھی غلط نہیں سمجھنا, اپنے کو سال غلط سمجھنا, میرے سمجھنے میں غلطی ہے, کلیریفیکیشن لے لینا تو معلوم ہو جاتا. تو حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں. ہو گیا نا بھی کلیئر. اب اس کے بعد میں دوسری چیز, وہ بناتکم, تمہاری بیٹیاں. اب اس میں بھی ذرا مسئلہ ہے, رکو تھوڑا فرق رہتے اس کو سمجھا دینا چاہ رہا ہوں میں. تو بے نون واو مادہ ہے. مادہ کیا ہے؟ بے نون واو. اور لکھ رہے ہیں کیا, دیکھیے بے نون تو لکھ دے رہے ہیں, واو کے بجائے تا پیش لکھ دے رہے ہیں, بنتن. ٹھیک ہے, یاد رکھ لو. یہ مادہ الگ ہے. اب یہاں یہ واحد کا صیغہ ہے. کیا ہے یہ؟ واحد کا صیغہ ہے. اور اس کی اور ایک چیز دیکھیے آپ, ابنن. ابنن کے معنی کیا ہے بھائی؟ بیٹا, ہے نا. اب اس کی ایک قاعدہ ہے اپنے پاس, اگر کوئی مذکر ہے تو مونث بنانے کے لیے کیا قاعدہ ہے بولو آپ؟ کیا قاعدہ ہے؟ آخری حرف پہ زبر دے کے گولتے کا اضافہ کریں گے. کرو اس کو, کیا ہوتا ہے؟ ہاں, ابنتن اس کی وہ ہو گیا ہے. یہ کیا ہے؟ بیٹا ہے. اس کے مونث کیا ہوگا؟ ابنتن. ایسا بھی آتا. اب اس کا تسنیہ ہونا تو کیا ہوں گا؟ تسنیہ اس سے بناتے, اس سے نہیں بناتے. سمجھے نہیں؟ اب یہ دیکھیے آپ, یہ بنتن ہے نا. اب اس کا جو ہے جمع کیا ہے معلوم ہے؟ ہاں, اب یہ کیا لے رہے ہیں, یہ دیکھیے
یہ واو کو کیا لکھ سکتے اپن بولو؟ الف لکھ سکتے، یا جو ہے یہ بے نون لے لیے، یہ الف آ گیا نا، یہ واو کا الف آنے کی وجہ سے یہ واو الف میں بدل جاتا. زبر بناتن کرتے، بنا ایسی جگہ اتنا ہی ہے وہ، یہ ہے نا با نون آ گیا، ہاں یہ زبر ہونے کی وجہ سے یہ واو الف میں بدل گیا، یہ الف تے کی جمع بن گئی یہاں، یہ بناتن ہے. یہاں واحد کیا لیتے ہیں اکثر، یہ بنتن، اس کی جمع کیا لیں گے؟ بناتن. نوٹ کر لینا، واحد جمع نوٹ کر لو خالی بس. تو اس کے بعد میں کیا بول رہے ہیں، دوسرا پوائنٹ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تمہاری بیٹیاں بھی حرام ہے شادی کے لیے. اس کے بعد میں وہ اخواتکم، اخواتم بولو کیا ہے؟ بہنیں. اخواتن، اس کا واحد کیا ہے؟ اخن، کیا اختن ہے؟ شب اختن ہے. اختن ہے بھائی، اور اختن کی جمع کیا ہے بھی؟ اخواتن. اخواتن یاد رکھ لینا، یہ قاعدہ قانون کچھ سوچنا نہیں، اس کو یاد رکھ لینا ہمیشہ. اور تمہاری بہنوں سے مراد یہاں سگی بہنیں ہیں بھائی، بہنوں سے مراد سگی بہنیں. وہ اماتکم، تمہاری پھپھیاں. امن ہے، امن اس کا واحد ہے. اماتکم، امن ہے نا، امن واحد ہے. خیر ابھی بولتا ہوں. امتن ہے، امتن واحد، امتن عین میم تا بھائی. ایسا امتن، اس کو کیسا آ رہا ہے اسے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. واحد یہ ہے، جمع یہ ہے، یاد رکھ لے تو بس. تو جمع کیا ہوگی؟ اماتکم، تمہاری پھوپھیاں. وہ خالاتکم، تمہاری خالائیں. خالائیں کون ہے بھائی؟ ماں کی بہنیں. ماں کی بہنوں سے بھی آپ شادی نہیں کر سکتے. خالاتکم. اور اس کے بعد میں کیا دیجیے؟ بنات الاخی، بھائی کی بیٹیاں، بھتیجیاں. اخن، اخن لکھ لو بھائی. اخن کی جمع کیا ہے؟ وہ اخی ہے نا، وہ بھائی کے لیے ہے. زیر کیا آیا ہے؟ یہ اس کی وجہ سے ہے یہ. ہاں یعنی بھائی کی بیٹیاں. تو کچھ ہی ترکیب ہے، یہ مرکب اضافی، اس وقت اخی کے اوپر زیر آیا ہو. بھائی کی بیٹیاں بھی کیا ہیں؟ حرام ہے، بھائی کی بیٹیوں سے بھی نہیں کر سکتے. وہ بنات الاختی، اختن تھا تو یہاں اختی ہو گیا. دیکھو کس کی وجہ سے ہو گیا؟ یہ مرکب اضافی ہے، یعنی بہن کی بیٹیاں. بہن کی بیٹیاں بھی، سگے بہن کی بیٹیاں بھی حرام ہے، نہیں کر سکتے شادی ان سے. وہ امہاتکم اللاتی ارزانکم،
یہ را زا عین مادہ ہے اس کا. رضا کے معنی دودھ پلانے کو بولتے ہیں. ہاں نہیں یعنی ماں کسی وجہ سے بیمار ہے یا کچھ تکلیف ہو گئی ہے, خود کی ماں دودھ نہیں پلا رہی, دوسری عورت دودھ پلا رہی, تو ماں داخل ہو گئی انہیں بھی. اصل میں ماں نہیں ہے, وہ اصل میں ماں نہیں ہے, وقتیہ طور پہ دودھ پلا دی بچے کو, تو اس کو ماں کا درجہ مل گیا. تو اس ماں سے بھی, اس عورت سے بھی شادی نہیں کر سکتے. وہ اخواتکم, ہاں وہ اخواتکم بول تو تمہاری وہ بہنیں, من الرضاعتی, کسی عورت سے ایک شخص دودھ پی رہا ہے اور دوسری لڑکیاں بھی دودھ پی رہے ہیں اس کا, دوسری لڑکیاں بھی اس کی ماں نہیں ہیں, دوسری دودھ پی رہے ہیں, تو یہ رضائی بھائی بہن ہو گئے. یعنی ایک ہی ماں کا دودھ ایک لڑکی بھی پی رہی, ایک لڑکا بھی پی رہا, تو لڑکا اور لڑکی بھائی بہن ہو گئے. لڑکا اور لڑکی کیا ہو گئے؟ بھائی بہن ہو گئے. اصل میں بھائی بہن نہیں ہے. تو ایسی صورت میں بھی کیا ہے, رضائی بہن سے بھی جو ہے شادی نہیں کر سکتے. یہاں گیا نا رضا امہات نسائکم, یعنی تمہاری بیویوں کی مائیں, ساس سے بھی آپ شادی نہیں کر سکتے. اب اس کے بعد میں بول رہا ہوں پھر وہ ہاں ربائبکم کیا ہے یہ, اس کا واحد کیا ہے معنی؟ ربیعتن. ربی بتن جو ہے اس کا واحد ہے, ربی بتن. ہاں یہ کون ہے بھائی, معلوم ہے کسی کو بولو؟ دوسرے خاوند کے بیٹے. ہاں یہ کیا ہے, کیسا ہے معلوم ہے؟ اب ایک شوہر کا انتقال ہو گیا تو عورت بیوہ ہو گئی, مگر بچے ہیں اس کے, ہوتا نا وہ ایسے چیزیں ہوتے نا. ایک عورت کا شوہر مر گیا, اس کے 2-3 بچے ہیں سمجھیے, انہیں دوسری شادی کر لی. وہ عورت کیا کر لی؟ دوسری شادی کر لی. تو یہ دوسری عورت کے جو بچے ہیں اس کی بھی پرورش یہ دوسرے شوہر کے اوپر آ گئی, دوسرے شوہر کے اوپر آ گئی. تو ان لڑکیوں, اس کی لڑکی سے بھی انہوں شادی نہیں کر سکتے, ایسی لڑکی سے بھی شادی نہیں کر سکتے. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ ہاں بھائی سمجھ میں آئی بات یہ. ربیبہ کس کو بولتے ہیں؟ دوسرے شوہر کی لڑکی. اب بیوہ ہو کے انہیں دوسری شادی کر لیا تو اس کی یہ سونتلا باپ بن گیا نا. انہیں یہ سونتلا باپ اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا. ہاں ہاں نہیں کر سکتے. اللطیفی ان کی پرورش کرتا نا انہیں. یہ حجور کے معنی کیا ہے بھائی؟ پرورش کرنا. تمہارے حفاظت میں آتے, تمہاری گود میں آتے, تو ان کو پرورش کر رہے ہیں آپ. باپ بن گئے نا بھائی, سوتیلے باپ بن گئے. من نسائکم اللاتی دخلتم بہن, یعنی ایسی عورتوں کے بچے
جس سے آپ شادی نہیں کیے مگر صحبت کر لیے. ایک شخص آیا زناکاری کر لیا بھائی, اگر اس کی اولاد ہے تو اس سے بھی شادی نہیں کر سکتے, اگرچہ کہ وہ کسی دوسرے کی اولاد ہو. سمجھ میں بات, وہ مطلب ہے دخل تم مانے اس سے جب تک صحبت نہیں کرے کر سکتے, اگر صحبت نہیں کیے ہوئے ہیں تو کر سکتے, اگر صحبت کیے تو نہیں کر سکتے. وہاں لکھ رہا نا اس کے بعد میں وَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ, اگر تم جو ہے صحبت نہیں کیے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, تم پہ گناہ نہیں ہے, شادی کر سکتے. تو یہ چیزیں سب یاد رکھنے کے ہیں. اب یہ کیا ہو گیا حلائل بول تو بیویاں بھائی, اس کا واحد کیا ہے نوٹ کر لو یہ بھی. حلیلۃ حلیلتن, حلیلتن جو ہے اس کا واحد ہے. حلیلتن لکھوں کیا ضرورت نہیں, حلیلتن واحد ہے. حلائلو کیا ہے جمع ہے اس کی, اس کے معنی کیا ہے بیوی کے معنی بیویاں. وہ حلائلو بول تو بیویاں, کس کے بیویاں ابناؤکم, تمہارے بیٹوں کی بیویاں, یعنی بہوؤں سے شادی نہیں کر سکتے آپ, بہو سے سسرا شادی نہیں کر سکتے. الذین من اصلابکم, یعنی تمہاری پشت سے آؤ بیٹا, دوسرا بیٹا نہیں, تمہاری پشت کا, تمہارا ذاتی بیٹا, خود کا بیٹا, سلب کا بیٹا بولتے ہیں اس کو, تمہارے پشت چلانے والا, اس سے تمہاری پشت چلیں گے آگے, تو ویسے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتے. اور ایک چیز بول رہے ہیں یہاں کیا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, اور ان کے معنی کیا ہے بھائی کہ یہ تجمعون تھا, یہ وہ ان کی وجہ سے نون گر گیا, اس کا ان کی وجہ سے نون گر گیا, وہ الف کا اضافہ گیا. تجمع معنی جمع کرنا, کہ تم جمع کرو بین اختین, بینا کے معنی کیا ہے, بینا کے معنی اصل معنی کیا ہے بیچ کی چیز, درمیان کی چیز. اس کے معنی کیا کیا چار معنی ہیں دیکھو اس کے, درمیان, بیچ, جدائی, ملاپ, دونوں. جدائی بھی ہے, اب ایک لائن ہے سمجھو بیچ کی, ہاں ایک کو جدا کر رہی ہے. اب دو سمندر ہیں, ایک کھارے پانی کا, ایک میٹھے پانی کا. اللہ بولا ملتے نہیں, اللہ بولتا ہے ملتے نہیں, الگ بالکل ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملتے نہیں. ایک ہی لائن ہے, ایک ہی لائن ہے, ایک طرف میٹھا پانی ہے, ایک طرف کھارا پانی ہے نا. تو اس کو ملاپ ہو گیا. یہاں ملاپ کے معنی میں لینا پڑے گا, یعنی دو بہنیں ہیں, سگی بہنیں, ایک ساتھ ان کو جو ہے آپ شادی کر کے ساتھ نہیں رکھ سکتے. ہاں ایک کا انتقال ہونے کے بعد سالی سے شادی کر سکتے آپ. اب دو بہنیں ہیں, بڑی بہن سے شادی ہو گئی, بڑی بہن کا انتقال ہو گیا, تو جو جب شادی کر سکتے, یعنی وقت واحد میں دو بہنوں کو کہ نکاح نہیں کر سکتے, نکاح میں نہیں رکھ سکتے. طلاق کے بعد بھی کر ہاں طلاق ہونے کے بعد بھی کر سکتے, یا انتقال ہونا تو کر سکتے. اللہ یہاں کیا بول رہے ہیں اللہ ما قد سلف, اس سے پہلے جو ہو چکا, اب آئندہ یہ حکم آ گیا ہے, بالکل اس پہ قائم رہنا ہے. پھر کیا بول رہے ہیں ان اللہ کانا غفور الرحیمہ, اللہ جو ہے بہت ہی بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. یہاں دیکھیے ایک آیت ختم ہو رہی, لا ہے اوپر, آگے جو ہے ملانا ہے اس کو, تو آگے ایک ہی چیز ہے ملنے کی. اب یعنی شوہر والی عورتوں سے بھی شادی نہیں کر سکتے آپ. اور چھوٹی ہوئی چیز کیا ہے, دوسرے اس میں آئیں گے, وہ آئندہ کے اس میں, یعنی شوہر والی عورتیں ہیں نا بھائی, آلریڈی شادی شدہ عورت ہے
آپ اس سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو نہیں کر سکتے.